بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گہما گہمی شروع، جلسے شروع، الیکشن مہم شروع۔ الیکشن کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا، لیکن سب جانب سے ایک جیسے دعوے کیے جا رہے ہیں، بلکہ صرف دعوے ہی نہیں، 2/3 اکثریت بھی مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 2/3 اکثریت مل جائے۔ کون تھا کون نہیں تھا، پہلے کون کہہ رہا تھا؟ پہلے وہ کہہ رہے تھے جناب پی ٹی آئی والے کہ 2/3 اکثریت ہمیں ملے گی، اور اب مسلم لیگ نون کو یہ غلط فہمی ہے کہ انہیں 2/3 اکثریت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، کوشش تو ہوتی ہے، جب میدان میں اترتے ہیں کھلاڑی تو جیتنے کے لیے اترتے ہیں نا، اقتدار کی کرسی تک جانے کے لیے یہ الیکشن ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کوشش سب کی ہونی چاہیے۔ لیکن معاملات کہاں ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے والے کیا بلکہ بتانے والے بتا رہے ہیں اسلام آباد سے کہ اسلام آباد میں DGISI سے کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، کس کی ہوئیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ بات بھی آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ ملٹری کورٹس میں جو مقدمات تھے ان کا کیا بنا، کس صورتحال میں وہ ہیں، اور اب فیصلہ کب تک آئے گا۔ تو یہ ساری باتیں آپ سے کروں گا، لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو وہ رائے بتائی جا سکے، وہ چیزیں بتائی جا سکے، ان سے آگاہی دی جا سکے جن کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو پھر جانیں کہ شیر افضل مروت، خونخوار شیر افضل مروت، جس کے حملے جاری ہیں پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے باہر بھی، اور باقاعدہ انہوں نے تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی، تو وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، اور وہ بے قابو کیوں ہو گیا۔ اور پھر پی ٹی آئی الیکشن سے باہر تو عوامی مسلم لیگ پوری کی پوری جیل میں چلی گئی، اندر، یعنی اندر باہر کا کھیل بھی شروع، چوہے بلی کا کھیل بھی شروع۔ تو اب الیکشن کے دن ہیں تھوڑے، لیکن سب اپنی اپنی مہم پر لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری لاہور میں انٹری ڈال کے شور مچایا تھا کہ میں تیر سے شکار کرنے آیا ہوں شیر کا، اور لاہور سے وزیر اعظم نہیں بنے دوں گا، لیکن نواز شریف جو ہیں وہ ابھی سے اپنے آپ کو وزیر اعظم کنسیو کر گئے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ نہیں، آنے والی حکومت انہی کی ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اور اس کے ساتھ فیصلے متنازع فیصلے وہ قوموں پر کیا اثر انداز کرتے ہیں۔ وکلا تنظیمیں قاضی فائز عیسیٰ کے مد مقابل کھڑی ہو گئی ہیں کہ بھائی جی تاڈے نال بھی نبڑنا ہی پینا ہے۔ اب یہ سب کچھ صورتحال کیا ہے، اس سے آگاہ کروں گا آپ کو، لیکن آگاہی سے پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ جی، اسلام آباد سے رپورٹ آئی ہے کہ کچھ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ DGISI سے ملاقاتیں کس نے کی؟ تو پہلا نام جو آیا وہ آیا مریم نواز کا کہ 1 to 1 ملاقات کی، اور دوسرا نام آیا نواز شریف صاحب کا کہ انہوں نے بھی، دونوں نے مشترکہ ملاقات بھی کی۔ اس ملاقات میں کیا ہوا؟ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ معاشی صورتحال پر پوچھا گیا کہ جناب الیکشن چلتے آگے ہو، ملک میں جو بحران ہے معاشی، جو ایجنڈا نمبر 1 ہے، اس کے لیے کیا تجاویز ہے، کیا کچھ سوچا ہے؟ تو کہنے والے یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور بڑی سیل حاصل گفتگو ہوئی، اور یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ مختلف لیڈران سے مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی، یعنی دوسری بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی ملیں گی انہی دنوں میں، اور ان سے بھی پوچھا جائے گا جناب پروگرام کیے تھا۔ چلو اچھی بات ہے، اب جو بھی ہے، جو ذمہ داران ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی نہیں جیتتا۔ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے یہاں بھی، اور یہاں سے باہر بھی، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہوتا ہے، جس کا منشور اچھا ہوتا ہے، جس کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے نرم گوشہ بھی ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب چیک کر رہی کہ پاجی نرم گوشہ کے دلی رکھ رہا ہے، کے دلی نہیں۔ ویسے وہ غیر جانبدار ہیں، وہ کہتے نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو صرف مملکت کے محافظ ہیں، اور ہم مملکت کی فکر کر رہے ہیں کہ عوام پریشان ہے مہنگائی سے اور بے روزگاری سے، تو اس کا حل نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلے اچھی بات ہے۔
تو یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس سے آگے اگر چلیں تو ملٹری کورٹس میں 103 سویلین کے مقدمات تھے۔ رپورٹ یہ آئی ہے کہ ان کے زیادہ تر کے فیصلے ہو چکے ہیں، یعنی 90% لوگوں کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں ایک بینچ بنا تھا اور اس نے ریجیکٹ کر دیا تھا ملٹری کورٹس کو کہ نہیں یہ نہیں ہوگا۔ اعجاز الحسن کی جو قیادت میں تھا، بعد میں اس کو پھر نظر ثانی ہوئی، پھر اس کو پھر اجازت مل گئی ملٹری کورٹ میں، کیونکہ جو لاپتہ افراد تھے، لاپتہ افراد نہیں، وہ جو شہداء تھے ان کے خاندانوں نے اپیل کی کہ نہیں جی یہ ہونا چاہیے، اور پھر دو مختلف اداروں نے بھی یہ کہا کہ نہیں، جب ملٹری اداروں پر حملہ ہوا ہے تو پھر ان کا وہاں مقدمہ بھی چلنا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ اجازت دی تھی، 5 رکنی بینچ کے بعد 6 رکنی بینچ نے یہ اجازت دے دی کہ جناب فی الحال آپ ٹرائل جاری رکھیں، لیکن فیصلہ نہیں سنائیں گے جب تک سپریم کورٹ اس کیس کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اب چند دنوں بعد لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ سنا جائے گا، کیونکہ الیکشن کے معاملات تو سارے سیدھے ہو گئے اور اب معاملات جو ہیں یہ دوسرے بھی دیکھے جائیں گے۔ تو جب فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ سے، پھر ان کی سزاؤں کا پتہ لگے گا، ان کے متعلق کس کے خلاف کیا کیا فیصلہ ہوا۔ 103 افراد کا یہ مقدمہ ہے۔ اچھا آگے چلے اس سے، تو پھر خونخوار شیر افضل مروت قابو کیوں نہیں آ رہے؟ انہیں بڑا غصہ ہے، وہ کہتے ہیں پارٹی کے اندر بھی میرے مخالف ہیں، پارٹی سے باہر بھی مخالف ہیں، لیکن میں صرف خادم ہوں، غلام ہوں، چاہنے والا ہوں، پرستار ہوں، عاشق ہوں عمران خان کا۔ جب تک عمران خان مجھے نہیں روکیں گے میں نہیں روکوں گا۔ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا رؤف حسن کو، جو سیکرٹری انفارمیشن ہے اور جو ترجمان ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا جناب نہیں، یہ جھوٹا آدمی، یہ سازشی آدمی ہے اور اتنا گندا آدمی ہے کہ اگر میرا بس چلا یہ مجھے مل گیا، ایک تو پی ٹی آئی والے اس کا منہ کالا کریں گے اور دوسرا اس کے منہ پہ میں لکھوں گا خنزیر۔ اب بتائیں اس سے زیادہ نفرت کا کیا اظہار ہوگا۔ دوسری جانب ایک اور کیا، وہ جو بانی رکن ہے پی ٹی آئی کے حامد خان بیرسٹر، بڑا ایک نام ہے ان کا، تو ان کا بھی انہوں نے کہہ دیا یہ بھی، اس دونوں جو ہیں یہ بیمار ذہن کے مالک ہیں، یعنی انہوں نے آڑے ہاتھوں ان کو بھی لے لیا۔ اب حامد خان سے جب پوچھا گیا کہ شیر افضل مروت آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کون، میں تو جانتا ہی نہیں، میں تو پہچانتا ہی نہیں انہیں۔ اور پھر شیر افضل مروت جو ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑ ہی نہیں رہے۔ انہیں سندھ میں اپنی تحریک شروع کی تھی اور بڑے جلسہ کراچی میں کیا، پھر اب سانگڑ ٹھونگڑ کے گئے، 2-3 جگہ گئے، تو انہوں نے ایک دم غصے میں آ کے پہلے تو ٹویٹ کی کہ میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میرے اپنے سینئرز جو ہیں وہ میری مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر اچانک انہوں نے کہا کہ نہیں میں جاری رکھوں گا یہ مہم۔ لیکن انہوں نے حیدر مہندی، وہ جو پی ٹی آئی کے بڑے زبردست باہر بیٹھ کے جناب ان کے مجاہد اعظم بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی آڑا ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا حیدر مہندی تمہیں بھی میں جانتا ہوں، تمہیں میں پٹواریوں سے زیادہ پیسے دے سکتا ہوں، تم بھی سازشی آدمی ہو، لیکن تمہارے جیسے بیکار آدمی کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وقت ضائع کروں۔ اب کیا ہوا، پی ٹی آئی تو سامنے آپ کے ہے کہ جو کچھ ہوا، تو فیصلے جو متنازع فیصلے جو ہوتے ہیں ان فیصلوں کو بڑی دور تک قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جنرل محمد ایوب خان، جو عمر ایوب خان کے دادا صاحب تھے، دادا حضور، ان کے دور میں جو فیصلہ ہوا وہیں سے کام خراب ہو گیا کہ جسٹس منیر اور وہ مل گئے اور وہاں سے جتنے فیصلے ہیں سب متنازع، یہاں تک کہ آج جو لائیو ٹرائل دکھایا گیا سپریم کورٹ سے قاضی عیسیٰ کے موجودگی میں لارجر بینچ نے، لیکن اس کے بھی خلاف لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی فیصلہ جو ہے یہ زبردستی کی ہے، انتقامی فیصلہ ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، تو یہ فیصلہ جو ہے میرٹ پہ نہیں ہوا، اسے بھی متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اب متنازع بنے کیسے نا، متنازع اس لیے بنتا ہے، ایسی چیزیں ایسی ہو، تنظیمیں بھی وکلا کی جو سامنے آ گئی کہ قاضی صاحب سے نمٹنا ہے جی، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ مطلب اپنا انتقام لے رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی ماضی میں، لہٰذا اب یہ اپنا اس کا گرج نکال رہے ہیں، اپنی ضد پہ آئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ تو عدالت جانے اور وکلا جانے اور سب معاملات ہیں۔ لیکن جب فیصلوں کو متنازع کرو تو آپ یہ سوچیں کہ جو فیصلہ آج آیا جس پر کچھ لوگ بہت خوش ہیں اور کچھ لوگ بہت ناراض ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن سے باہر ہو گئی ہے، جبکہ ان کے اتحادی عوامی مسلم لیگ جو ہے وہ پوری کی پوری اندر ہو گئی، کیونکہ 2 ہی بندے تھے، ایک تھے شیخ رشید صاحب، میں نے کل ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ پریشان ہیں، تو وہ پریشان یہی تھے، انہیں پتا تھا کہ جناب پھڑے جائیں گے تو پکڑے گئے، شیخ رشید بھی اندر اور ان کے بھتیجے صاحب بھی اندر، یعنی وہ جو راشد شفیق تھے، تو 2 ارکان تھے سارے عوامی مسلم لیگ کے، دونوں کے دونوں اندر،
یعنی پوری عوامی مسلم لیگ اندر. اور پی ٹی آئی جو ہے جس فیصلہ جو آیا اس کے انہوں نے کہا، رؤف حسن کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی جائیں گے اس کا مقابلہ کریں گے، عدالت میں پھر جائیں گے، ہم اپیل نظر ثانی کی کریں گے. لیکن اب وقت کتنا ہے؟ وقت کم ہے، مقابلہ سخت. میں کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مقابلہ بہت سخت ہے. تو پی ٹی آئی گئی الیکشن سے باہر اور عوامی مسلم لیگ گئی جیل کے اندر. اچھا اس سے آگے چلیں، مغلا تنظیموں والا مسئلہ بھی آ گیا. پھر بلاول نے لاہور میں حملہ آور ہو کے یہ کہا تھا کہ جناب میں گھر کے اندر آ کے ماروں گا اور تیر لے کے آیا ہوں شیر کا شکار کرنے کے لیے. مسلم لیگ نون نے تو ان پر کوئی تابڑ توڑ حملے نہیں کیے. لیکن آج جو مریم اپنے حلقے میں گئی ہیں تو لاہور میں جو ان کا استقبال ہوا جس انداز میں وہ جانے تو انہیں بھرپور جواب دیا کہ لو جی پھر آ گئے ایسی شیر بھی میدان میں آ گیا، نکالو تیر. تو یہ ایک اچھا مقابلے کی فضا بن رہی ہے کہ الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ دو بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ پوری ذمہ داری سے جو ہے الیکشن میں آ گئیں. کل کیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا، کیسے ہوگا، کیا نہیں ہوگا، لیکن جب فیصلوں کو متنازع بنانا ہو تو پھر یاد آتا ہے پیران پیر، یعنی سمجھ لیں پیر، سیاسی پیر. وہ کون ہے؟ جناب حضرت فیصل واڈا. ان کی پیشن گوئی ثابت ہوگی کہ وہ کہتے تھے میں دیکھ رہا ہوں الیکشن میں نہ پی ٹی آئی کو اور نہ ہی بلے کو. انہوں نے آج نہیں بہت پہلے کہہ دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بوٹ لے کے آئے تھے، یعنی یہ پیر ہیں بوٹوں والی سرکار. تو یہ لے کے آئے تھے ٹرک والی سرکار باہر، بوٹوں والی سرکار فی الحال تو نہیں، لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار نظر آئیں گے، یعنی فیصل واڈا صاحب. لیکن فیصل واڈا نے جو کچھ کہا تھا کہ وہ ڈیوٹیفل آدمی ہے نا، تو ڈیوٹیفل آدمی نے جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ ہو گیا. تو پھر فیصلہ تو متنازع لگے گا. ایسا لگتا ہے فیصلہ ہوا نہیں ہے، فیصلہ کرایا گیا ہے. اور فیصلہ پہلے سے طے تھا کہ یہی کچھ ہونا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور بلے کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. کیونکہ جو منصور علی خان نے ایک انٹرویو کیا، ایک بڑے ادارے کا نام نہیں لیا، بڑی ذمہ داری سے انہوں نے کیا. تو اس میں جو کچھ کہا گیا اس میں یہی کہا گیا کہ نا جی قصہ پارینیا، پی ٹی آئی بھی اور عمران خان بھی. تو یہ وہ ساری چیزیں وہی ہیں جو فیصل واڈا کہہ گئے. تو میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو یعنی سیاسی لوگوں کو فیصل واڈا کو بھی پیر مان لینا چاہیے، کیونکہ وہ بیوٹیفل ہیں یا نہیں ڈیوٹیفل ہیں. انہیں اپنی ڈیوٹی دی گئی، پیغام بہت پہلے دے دیا تھا انہوں نے کہ جناب یہ سب کچھ ہونے والا ہے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئی آگاہی کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.